بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر فلولا إذ جاءت بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو اور بزرگوں، آج کی اعلیٰ کی 18 تاریخ ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد قربانی کا عمل، قربانی کے دن آنے والے ہیں. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات کر رہے ہیں یا پیدا ہو سکتے ہیں کہ کیوں نہ انسان قربانی کے بجائے جو رقم ہے وہ حالات ایسے خراب ہیں کہ اچھے بچوں کے پیر ڈھیلے ہو گئے، اچھے بچوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو کیوں نہ ہم قربانی کی جگہ پر وہ رقم صدقہ کریں، اپنے قریبی رشتے داروں میں، اڑوسیوں پڑوسیوں میں، اپنے شہر میں، محلے میں وہ قربانی کا جانور اتنا مہنگا، اس کی جگہ پر صدقہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے. اور اس طرح کی بات اگر کوئی کرے تو اس کو جواب دیجیے کہ قربانی کے دن میں 10، 11، 12 کے دنوں میں قربانی کے سوا کوئی عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے. خون بہانے سے، خون بہانے والا عمل ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور جانوروں کی قربانی یہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. قربانی کے دن میں اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے. صدقہ خیرات آپ کریں گے، آپ سوچیں گے قربانی ادا ہو گئی، قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی ادا نہیں ہوگی. آپ کو اگر آپ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہیں، آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں، یا آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو دیکھیے زکات کی فرضیت کا الگ نصاب ہوتا ہے، اس کے طرح مسائل الگ ہیں. صدقے ہیں ٹھیک ہے، وہی صدقے فطر کے جو مسائل ہیں وہی قربانی کے واجب ہونے کے مسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور بالغ پر، عاقل بالغ مقیم یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. عاقل بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں. صدقے فطر نابالغ کا بھی ہم دیتے ہیں، باپ دیتا ہے. لیکن قربانی بالغ، عاقل، سمجھدار اور مقیم، سفر میں نہ ہو، اپنے مقام پر ہو. اور صاحب نصاب، صاحب نصاب کا مطلب اس کے پاس اتنی چیزیں ہوں ضرورت سے زیادہ کہ اگر اس کو ٹوٹل مارا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے. اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 25-26 ہزار روپے کچھ بنتی ہے. تو ہمارے پاس آدمی سوچے، مرد عورت جو بالغ ہیں وہ سوچیں، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ، یعنی اگر کوئی آدمی کے پاس 10 جوڑی کپڑا ہے، ضرورت سے زیادہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے. 10 جوڑی کسی کے پاس کپڑے ہیں، وہ 5 جوڑی پہنتا ہے، 5 جوڑی ایسے پڑے ہوئے ہیں، یہ 5 جوڑی اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں. زکات میں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. زکات میں آپ کے پاس 5 گاڑی ہو، 4 ویلر، کوئی مطلب نہیں ہے. وہ استعمال میں ہے نا، کوئی مطلب نہیں. زکات ہاؤس وغیرہ ہیں، زکات میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ رہنے کے لیے، استعمال کے لیے، زکات میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صدقے فطر میں ایک مکان میں آپ رہتے ہیں، دوسرا مکان آپ کا ایسے ہی ہے، تو وہ ضرورت سے زیادہ سمجھا جائے گا. اس کی ویلیو کتنی ہے، لاکھوں ہے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. سمجھ رہے؟ یہ ضرورت سے زیادہ. تو قربانی ہر اس مرد عورت پر واجب ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا ساز و سامان ہو، اتنی چیزیں ہوں جو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت مارکیٹ میں ہے
اور کتنی ہے 25-26 ہزار تقریباً، معلوم کر لیں. اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس پر قربانی ہی کرنی پڑے گی. صدقے سے کام نہیں چلے گا، قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی کے جو 3 دن ہیں اس میں صرف اور صرف خون بہانے والا عمل ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور جو طرح طرح کے بورڈ اور ہولڈنگ جو لگتے ہیں کہ بھائی میں جانور ہوں، میرا گوشت مت کھاؤ، ایسا ہے ویسا ہے، تو موب لنچنگ جن حضرات کی ہوئی ہے وہ بھی انسان تھے، وہ مار کھانے کے لیے مرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے. وہ بھی ایک اچھے انسان تھے لیکن ان کو مار دیا گیا، ان کے خون کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. اور ہم جو جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. تو اللہ کا حکم بڑا ہے یا آدمی کی مرضی بڑی ہے یا لوگوں کی سوچ بڑی ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس لیے اس میں نو ڈاؤٹ، نو ٹینشن اور کوئی اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، حالات پہلی مرتبہ دنیا کے خراب نہیں ہوئے ہیں، بہت حالات خراب ہوئے ہیں، بہت حالات آئے ہیں. اور امت مسلمہ پر تو حالات ہی حالات رہتے ہیں. یہ زندہ قوم ہے، اس پر شروع سے جو ہے یلغار ہے باطل کی اور چلتی رہے گی. تو اس لیے اپنے ذہن کو بنائیں کہ جانور ہی کی قربانی جو صاحب نصاب ہیں جو کرتے ہیں وہ قربانی ہی کرنا ہے، ان کو صدقے سے کام نہیں چلے گا. ہاں بہت زیادہ مہنگا جو جانور خریدتے ہیں اس میں کمی لائیں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ شو بازی ہے، اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے پہلے بھی تھا اور آج بھی. بہت زیادہ مہنگا نہ خریدتے ہوئے ذرا اچھا سا جانور تو خریدنا ہی ہے. ایسا نہیں کہ ایسا مریل ٹٹو جانور لے کر آئے جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے. اچھا جانور خریدیے، لیکن ایک رہتا تھا بھائی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 5 لاکھ، اس چکر میں نہ پڑے، بلکہ پیسے کو غنیمت جانے اور اچھا جانور خریدیں. بہت ہائی فائی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی قربانی کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نوافل قربانی بھی کرتے تھے، بھائی فلاں کے نام، فلاں مرحوم کے نام. دیکھیں جو انتقال ہو چکا ان کے نام پر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، اب وہ چاہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ہمارے ابا مرحوم ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی بھی نفل قربانی ہم کرتے تھے، اگر آپ اس مرتبہ نفل قربانی نہ کرتے ہوئے ان پیسوں کو اپنے غریب رشتہ دار اور اپنی قوم اور ملت پر اگر آپ خرچ کریں گے، اس کا بہت بڑا ثواب آپ کو ملے گا، یقیناً ملے گا. اس میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کمی کر سکتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا تھا، وہ جانور کا جو گوشت ہے اگر آپ کر رہے ہیں کئی نفل جانور، تو کیا کریں گے؟ آپ کھائیں گے تو ایک جانور سے بھی کام چل جائے گا. بہت زیادہ جانور لے کر کیا، وہی پیسہ اگر آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا تو اس کی عید اچھی ہو جائے گی، اس کے حالات سنور جائیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو حالات اچھے ہو گئے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. جو لاک ڈاؤن کے وقت جو حالات قوم و ملت کے تھے، لوگوں کے تھے، ابھی بھی کچھ حد تک کمی ہوئی ہے، باقی سب اسی پریشانی میں ہیں. اکثر لوگ اسی پریشانی میں ہیں. یہ بہت اچھا اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ہم نے، آپ نے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے دھرم والوں نے، ہر ایک نے جتنا ہو سکا صدقہ خیرات اور جو ہے پون کا کام سب نے کیا ہے. بہت بڑی بات ہے، اچھا ہوا کیا، ورنہ تو حکومتوں کے بھروسے ہم رہتے تو بہت سارے لوگ مر چکے ہوتے. تو یہ بہت اچھا کام ہوا، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے، ابھی بھی لوگ ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے سب کی دکانیں بھی تو نہیں کھلی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کی دکانیں نہیں کھلی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کی دکانیں کھل چکی ہیں، کاروبار نہیں ہو پا رہے ہیں. تو نفلی قربانی کی بجائے اگر ہم صدقہ خیرات کا اہتمام کریں تو بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں وہ قربانی کا بدل تو نہیں ہوگا، قربانی کا بدل نہیں ہوگا. وہ قربانی تو قربانی ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم رک گئے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. نفل عمل کسے کہتے ہیں؟ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہماری وجہ سے اگر کسی کا گھر بس جائے، حدیث شریف سنیے، قربانی کے دنوں میں قربانی ہی سب سے اچھا عمل ہے، خون بہانا ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. نمبر 2 پر حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ رشتہ داری اور صلہ رحمی بھی بہت بڑا عمل ہے، یہ بھی قربانی کے برابر ہو سکتا ہے، ایسی بھی حدیث شریف موجود ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ نوافل کی جگہ پر اگر آپ ایسا کر لیں کہ اس کا صدقہ خیرات کر دیں، دوسروں کو پیسہ دے دیں تاکہ وہ بھی اپنا انتظام کر لیں، وہ بھی جو ہے حصہ وغیرہ لے لیں اور قربانی کا جانور خرید لیں، تو بہت ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جانور خرید کر ہی ہدیہ کر دیں، آپ جانور ہی خرید کر ہدیہ کر دیں سامنے والے کو، تو وہ اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، اس کے گھر میں بھی گوشت اچھی طریقے سے پہنچ جائے گا اور آپ کو صدقہ مل جائے گا، آپ کو صدقے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ چاہے تو آپ جانور ہدیہ کر سکتے ہیں، چاہے پیسہ دے سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قربانی نہ ہو، واجب ہے قربانی، اس کا بدل کوئی چیز نہیں ہے، اس کا بدل کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں صرف خون بہانا ہی ہے۔ ہاں کہیں ایسی جگہ ہے کہ آپ کو جانور ہی نہیں مل رہا ہے، بہت تلاش کر لیا، آپ جانور ہی نہیں مل رہا ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے، تو پھر آپ کے ذمے ایک چھوٹے جانور کی جو قیمت ہوتی ہے 7,000 8,000 جو بھی واجب ہوگا۔ قربانی کے دن گزر گئے اور جانور آپ کو نہیں مل پایا، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا کہیں شاید ہو، لیکن بتانا پڑے گا آپ کو اچھی طریقے سے۔ یا پھر آپ نے جانور خریدا لیکن آپ قربانی نہیں کر سکے، کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ آپ قربانی نہیں کر سکے قربانی کے دنوں میں، تو اب یہی جانور کو آپ کو صدقہ کرنا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا ہو سکے اتنا آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ قربانی ہی ہو، جن کے ذمے واجب ہے۔ مان لو ایسا ہوا کہ ہمارے شہر میں نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے گاؤں میں نہیں ہو پا رہی ہے قربانی، تو جہاں ہو پا رہی وہاں پر رکھتے ہیں، پوری دنیا میں، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر بھی قربانی کا دن ہو، وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ انڈونیشیا میں بھی آپ کروا سکتے ہیں، امریکہ میں بھی آپ کروا سکتے ہیں، یہاں نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہاں اگر نہیں ہو رہی تو اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ شریعت میں سارے آپشنز موجود ہیں، تو ہمیں ہر حال میں قربانی کرنا ہی کرنا ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، صدقے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں نفلی جو قربانیاں ہیں اس کو آپ روک سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، چاہے تو پیسہ دیں، چاہے جانور دیں، چاہے جو دیں، اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چاہے اپنے خود جانور خریدو، چاہے کہیں اور کرواؤ، کچھ بھی کرو، سارے آپشن موجود ہیں، اور قربانیاں اس طرح سے ہوتی ہیں اور ہم لوگ کرواتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات یہی تھی کہ یہ خیال ذہن میں نہ آنے دیا جائے اور نہ پنپنے دیا جائے کہ صدقہ کر دو، کیا فائدہ ہے۔ فائدہ ہمیں ہمارا دماغ اسلام کے سامنے نہیں لانا ہے۔ اسلام کا میننگ ہوتا ہے سیرنڈر کرنا، خود سپردن، اپنے آپ کو سونپ دینا، اسلام کا میننگ ہے یہ، یعنی خدا کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کرو، جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری آپ کی پوری امت مسلمہ کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اس وبا کورونا وائرس سے، آمین۔ لیکن احتیاط ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، وہ جشن پہ جشن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پارٹی پہ پارٹی ہو رہی ہے، ساتھ میں بیٹھ کر گھنٹوں بات چیت ہو رہی ہے، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ مسجد میں دیکھیے ڈسٹینس کرایا جا رہا ہے کہ نہیں کرایا جا رہا ہے، آزو بازو میں ڈسٹینس کرایا جا رہا ہے کہ نہیں کرایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے، اپنے پریوار اور فیملی کے لیے اور بھارت ملک کے لیے احتیاط کیجئے، خاص طور پر ماسک کا، خاص طور پر میل ملاپ سے، خاص طور پر جو ہے نئے لوگوں سے ملنے جلنے سے، جو کہیں باہر اور سے آئے ہیں، اپنے آپ کو احتیاط کرو۔ یہی شریعت کا بھی حکم ہے، یہی ملک کا بھی تقاضا ہے اور ملت کا بھی تقاضا ہے۔ احتیاط بالکل کیجئے، ماسک کا خوب اہتمام کیجئے۔ نماز ماسک کے پہن کر، میں نے پہلے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر آپ ماسک پہن کر بھی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نماز آپ کی جائز ہے۔ عام حالات میں منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے،
لیکن ان حالات میں فقہاء اور علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ ماسک پہن کر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس لیے یہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں اور احتیاط بھی کیا جائے، اس کو ہلکے اور معمولی نہ سمجھا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اپنے معاملات، جیسا کہ میں نے پچھلے 2 ہفتے میں بیان کیا کہ معاملات اپنے سدھاریں، کسی کو دل نہ دکھائیں، کسی کا لیا دیا ہے معافی تلافی کر لیجئے، ٹھیک ہے، ورنہ 2 ہفتے بیان ہو گیا اچھی طریقے سے، آپ امید ہے کہ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلولا اذ جاءہم باسنا، کیوں جب ان کے پاس ہماری طرف سے مصیبت آئی، تضرعوا، تو انہوں نے کیوں ہمارے سامنے گریہ وزاری کیوں نہیں کی، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے کاموں کو خوب مزین کر کے پیش کیا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، احتیاط مت کرو، خواتین کے لیے پردہ مت کرو، ٹھیک ہے، وہی بے حیائی، وہی بازار کو بھرنا، اور وہی نماز سے جو ہے چوری، فجر کی نمازوں میں کوئی اہتمام نہیں، ٹھیک ہے. اور قرآن کی تلاوت تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. وہ جو رسول کہنے والے ہیں قیامت کے دن، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کسی گھر میں تلاوت کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، نہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے، جو کہ بالغ ہو چکے ہو، نماز میں کیا پڑھیں گے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے محترم. اور ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ان کو سورہ فاتحہ معلوم نہیں ہے. آپ پوچھئے، سنیے، آپ کسی حافظ صاحب مولانا صاحب کو لگا دیے تو وہ عالم اور فاضل نہیں بن جائے گا جب تک ماں باپ توجہ نہیں دیں گے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. وہ حافظ صاحب کی کیا ذمہ ہے، حافظ صاحب تو پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو بچہ کیا کر رہا ہے، اچھی طریقے سے ہمارے پاس پوری دلیل اور ثبوت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ ہم میں سے 80% لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، 80-90%، اور ان کی اولادوں کو بھی قرآن نہیں آ رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، بہت ماتم کی بات ہے. ہم ہر چیز میں بہت ڈگری والے ہیں، آگے ہیں، سکسیسفل ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے ادھر تو قرآن نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا ہے، الا ماشاءاللہ 1-2 کے. رمضان میں تھوڑا بہت پڑھ لیے. اتنا فرصت کے لمحات ہیں کہ ہم قرآن شریف صحیح کر سکتے ہیں، تجوید صحیح کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ فرصت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. اور اللہ کی توفیق ہم کو نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور وہ معاملات کی خرابی ہے اور پرسنلی گناہ ہیں. ان دونوں چیزوں سے تو سچی پکی توبہ کر کے قرآن کو ہم زندہ کریں، یعنی اس کی تلاوت سے اپنے گھروں کو زندہ کریں. جو مردنی ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. یہ کیا ایصال ثواب کریں گے آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد کیا کریں گے ایصال ثواب؟ یہ پڑھے ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں پڑھا، بچوں کو نہیں پڑھانے کی کوئی فکر ہے، صرف کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. یہ ہمارے گھر کا اور ہمارا حال ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.